ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، اور بنا خنجر شہ تشنا دہن کے واسطے۔ عزیزان گرامی، آج اس شہزادہ اور نبی کے لاڈلے اور نبی کے اس محبوب کا ذکر کرنا ہے جس کا ذکر امام حسین کے ذکر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ دنیا میں اہل بیت جو پنج تن پاک جن کو رسول اللہ نے اپنی ابا کے نیچے لے کر دعائیں کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشکل بات جس پر کرنی ہے وہ ہے شخصیت امام حسن علیہ السلام کی۔ سب سے زیادہ مشکل۔ آپ سمجھ لیں کہ امام حسین اقدامات امام حسن کی تشریح ہیں۔ اگر امام حسن کو میں کوئی اللہ کا کلام کہوں تو اس کی تفسیر حسین ہے۔ حسن کیا چیزوں پہ، اس لیے شاعر کا میں نے اس شہزادے کو جس طرح سے مارا گیا ہے اس طرح حسین بھی نہیں مارا گیا۔ ساری کربلا کو سمیٹ کر اگر ایک شخصیت کے اندر لانا، اس کو حسن کہتے ہیں۔ حسن کے ساتھ جو ہوا ہے وہ حسین کے ساتھ بھی نہیں، اور حسن پر رونے والی کوئی آنکھ دنیا میں نہیں ہے، نہ شیعہ کی آنکھ ہے نہ سنی کی آنکھ ہے، کوئی آنکھ ہی نہیں ہے۔ ابھی تک آنکھ آئی نہیں، میں نے وہ آنکھ دیکھی نہیں۔ صرف ایک آنکھ میں نے دیکھی ہے، اپنے استاد مرحوم مفتی محمد اسحاق مرحوم، اس ایک کو میں نے حسن کے غم میں روتا دیکھا ہے۔ حسن کے غم میں نہ شیعہ روتا ہے نہ سنی روتا ہے، یہ وہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ اس کو تو سوچ سوچ کر مجھے علیہ السلام بار بار کہنا پڑتا ہے، کتنی دفعہ علیہ السلام کو اس آدمی کو، مگر اس حسن کے ساتھ جو ہو گیا ہے وہ آپ تصور نہیں کرتے۔ اس لیے شاعر کا میں نے مرزا دبیر کا، انیس کا نہیں، مرزا دبیر کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھا کہ مجرائی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے۔ ہم تو مجرا کہتے ہیں ناچنے کو نا، تو اصل میں مجرے کا مطلب ہوتا ہے سلامی۔ لکھنؤ کی اردو زبان جو ہماری، اس کا مطلب سلامی پیش کرنا یا سلام کرنا۔ مجرائی خلق نے کیا کیا نہ دیکھا، اکبر کا کٹتا ہوا لاشا دیکھا۔ سلام کہتا ہے سلام، تو یہاں کیا کہتا ہے؟ مجرائی پیدا ہوا تھا، کہتا سلام ہو، پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے۔ زہر کہتا حسن کے واسطے پیدا ہوا تھا۔ امام حسن کی شہادت زہر سے ہوئی ہے۔ فرمایا سلامتی ہو حسن تجھ پر کہ زہر پیدا ہی دراصل تجھے تیرے لیے ہوا تھا۔ باقیوں کو تو زہر کسی نے کیا دیا جو دیا، زہر تو اس دن پتا چلا کہ زہر تو آئے ہی حسن کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ پتہ نہیں کتنوں کو مارا ہوگا، پر جیسے حسن کو مارا ہے نا زہر نے، کسی نے نہیں مارا، کسی ایک کو نہیں مارا۔ اور بنا خنجر شہ تشنا دہن کے واسطے، اور بنا خنجر، اور کہتا ہے تجھے بغیر خنجر کے مارا ہے اور بغیر پیاسا رکھ کے تجھے مارا ہے، بلکہ پانی پلا کر تجھے مارا ہے۔ شربت میں زہر تھا نا۔ امام حسین پیاس کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شہید، ان کے ساتھ شہادت کا معاملہ جو ہے اس میں پانی کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ پانی بند کر دیا گیا تھا۔ تو شاعر فارسی زبان میں کہتا ہے اے شہزادو تمہارے ساتھ کیا عجب ہوا کہ ایک کو پانی دے کر مار دیا گیا اور ایک کو بن پانی کے مار دیا گیا۔ نبی کے دو شہزادے ہیں اور دونوں کا تعلق پانی سے ہے، ایک کو پلا کر پانی مارا گیا، ایک کو بن پلائے پانی ایک کی شہادت کی گئی۔
حضرت حسن علیہ السلام کی صرف آج ایک تمہیدی گفتگو میں نے آپ سے کرنی ہے، پتہ نہیں یہ کتنے دن چلے، کتنے جمعے چلے۔ اس شہزادے کا حق میں نے اگر نہ ادا کیا تو یہ شہزادہ جو ہے نا قیامت کے دن مجھے پکڑ لے گا، اور مجھے ڈر آتا ہے صرف اس شہزادے سے، میں امام حسین سے نہیں ڈرتا، ان کے سامنے جاؤں گا اور کہوں گا کہ آپ کا دفاع کیا ہے، لیکن اس شہزادے کے سامنے جانے سے میری ٹانگیں کانپتی ہیں اور میرا دل ہلتا ہے کہ اس شہزادے کے ساتھ میری آنکھیں اگر چار ہو گئیں اور سامنے آپ آ گئے تو آپ کہیں اچھا تجھے ہمارا حسین تو تجھے پسند آیا، اللہ کے نبی کے تجھے میرا حسن پسند نہیں آیا، تجھے میرا حسین تو پسند آیا، تجھے حسن نہیں پسند آیا۔ اور جو اس حسن کو نہیں سمجھے گا، نہ وہ کربلا، نہ حضرت عثمان، نہ علی کی جنگیں، کچھ سمجھ نہیں اس بندے کو آنا۔ حسن کو جو سمجھ گیا اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا، اور آج کے دور میں جس کو حسن نہیں سمجھ آئے گا وہ آج کے دور کی سیاست بھی سمجھ نہیں پائے گا۔ حسن کی سیاست جو ہے اس پر قربان، سیاست فلاں زندہ باد نہیں، سیاست حسن زندہ باد، سیاست حسن زندہ باد، سیاست حسن زندہ باد۔ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جو کربلا کی تفسیر کرتا ہے، اور حسن کے بغیر کربلا ادھوری ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، ناقص ہے، اس کو کربلا سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ یہ حسین کو بیٹھے بیٹھے کو کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے حسین جو ہے وہ کربلا میں جا کر سب شہید ہو گئے، اتنا معاملہ بڑا آگے، اور آج تک دنیا روتی ہے۔ اور حضرت حسن کو سمجھنے کے لیے سورہ فتح کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کی سورہ ہے سورہ فتح، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا اِنَّا فَتَحًا لَكَ فَتْحًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تجھے فتح مبین عطا فرمائی۔ اے نبی، یہ حضرت حسن کو کے لیے سورہ فتح کا سمجھنا لازمی ہے۔ اور حسن وہ مظلوم ہے جس پر رونے والی آنکھیں نہیں ہیں، یا ہیں تو بہت کم۔ حسن وہ ہے جس کے لیے نہ کوئی سبیل لگی ہے، سبیل حسینی کہتے ہیں، نہ علم ہے، نہ ماتم ہے، نہ لبیک یا حسن کا کوئی نعرہ ہے۔ کہیں تم کو کربلا کی 10 تاریخ کی صبح سے لے کر کے چہلم تک تمہیں حسن کہیں نظر نہیں آئے گا، شیعہ کی کسی مجلس میں حسن نظر نہیں آئے گا، سنی کی کسی گفتگو میں حسن نظر نہیں آئے گا، حسنی سبیل نظر نہیں آئے گی، حسنی علم نظر نہیں آئے گا۔ حسن کا کوئی گھوڑا نہیں ہے، حسن کا کوئی ذوالجناح نہیں ہے، حسن کا کوئی علی اکبر نہیں ہے، حسن کا کوئی علی اصغر نہیں ہے، حسن کی کوئی سکینہ نہیں ہے، حسن کی کوئی زینبی نہیں بن سکی، حسن کی بیوی کوئی رباب کی طرح کوئی حسن کی بیوی نہ کوئی بن سکی۔ کسی نے حسن کے لیے نہ ماتم کیا ہے، نہ ہاتھ اٹھایا ہے، نہ کچھ نہیں کیا ہے۔ حسن کا جلا ہوا خیمہ نہیں ہے، اور حسن کی پیاس نہیں ہے، اور حسن کی بھوک کسی نے ذکر نہیں کی۔ ہائے میرے امام، تیری تو تنہائی کا بھی ذکر کسی نے نہیں کیا کہ جس تنہائی، مخفی تنہائی کے اندر تو جا کر مرا ہے، اور جہاں تجھے قتل کیا گیا ہے، جہاں تو اکیلا ہی کھڑا تھا۔ حسین تو اپنے عوان اور انصار میں مرا ہے نا، حسین تو اپنے رشتہ داروں اور دنیا کے سامنے شہید ہوا ہے، حسن کہیں شہید نہیں ہوا۔ حسن کو تنہا ایسے طریقے سے مارا گیا ہے کہ حسین کو بھی خبر نہیں لگنے دی کہ کب حسن مار دیا گیا ہے، حسین کو بھی خبر نہیں لگنے دی کہ کب حسن مار دی۔ پوچھا حسن کو آ کر کے، بھائی کس نے زہر دیا ہے؟ حسین کا سر سنان ابن خالی نے کاٹا ہے، نصر نے امام حسین کے ساتھ ان کی ابا اتاری ہے، ان کی قبا اتارنے والا، آپ کی گردن اتارنے والا، نیزے پہ چڑھا کر لے کے جانے والا، سب کے نام موجود ہیں۔ اس حسن کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کا ابھی تک نہیں پتا چلا۔ اس کا گلا جسمانی طور پر نہیں کٹا، اس کا گلا روحانی طور پر کٹا ہے۔ اس کے روحانی جسم کے اوپر وہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں کہ حسین کا تو کہیں نشان مل جائے، حسن کا کہیں نشان نہ ملے، اس کے ساتھ وہ کیا گیا ہے۔ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کا نہ کوئی فرات ہے، نہ تنہائی ہے،
نہ اس حسن کا سر تن سے جدا ہے، نہ اس حسن کی کوئی دھوپ ہے جس کا میں ذکر کروں، اور نہ حسن کی کوئی پیاس ہے، نہ بھوک ہے جس کا میں ذکر کروں۔ یہ بات جان لو، حسین کی کربلا اس لیے مشہور ہے کہ حسین جسم رسول ہے، اور حسن کی کربلا اس لیے مشہور نہیں کہ وہ روح رسول ہے۔ وہ روح رسول ہے، حسن روح رسول ہے۔ اور روح کے معاملے یہ ہیں کہ روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آ جاتا ہے، اس لیے جسم کے داغ اور جسم پر آئے ہوئے نشان، جسم پر لگی ہوئی ضربیں اور جسم پر لگی ہوئی تلواریں، جسم پر لگے ہوئے نیزے اور جسم پر لگے ہوئے تیر اور جسم پر دوڑائے گئے گھوڑے اور جسم کا کاٹا ہوا سر، سب نظر آ جاتے ہیں، مگر اس حسن کے روح پر جو داغ لگے ہیں، اس نبی کی روح پر جو داغ لگے ہیں، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی نے جانا ہے۔ حسن چونکہ روح نظر نہیں آتی ہے، روح کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی آدمی روح کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ روحانی امراض، آپ کو سادہ مثال دیتے ہیں کہ روحانی امراض یا نفسیاتی امراض آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی عرفان، لفظ عرفان یاد رکھنا، عرفان معرفت سے نکلا ہے، اور اتنی ہی بلند روح کو سمجھنے کے لیے معنویت یعنی روحانیت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ پوری دنیا روحانیت کی ہو تو تب جا کر آدمی کو روحانیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور روحانیت کو سمجھنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے، بصارت نہیں چاہیے، بلکہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم اگر نظر نہ آئے تو بصارت کا خاتمہ کا پتہ دیتی ہے کہ جسم نظر نہیں آ رہا تو سمجھو آدمی کی بصارت کام نہیں کر رہی ہے، اگر روح نظر نہ آئے تو سمجھو اس کی بصیرت کام نہیں کر رہی ہے۔ اور بصیرت کا خالص تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، یہ قلب میں پیدا ہوتی ہے بصیرت، بصارت آنکھ میں ہوتی ہے۔ فراست وہ بصیرت ہے کہ جو لطافت سے آتی ہے۔ موضوع بڑا ادق ہے کیونکہ حسن اتنا مشکل ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے موضوع اتنا ادق ہے کہ مجھے تمہارے دلوں میں اتارنا پڑے گا اور تمہیں یہ سمجھنا پڑے گا۔ اگر تم نے نہ سمجھا تو امام حسن کا کوئی حق ادا نہیں کرو گے، حسین کے سامنے سے سرخرو ہو کر نکل جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا پل صراط پر امام حسن بھی کھڑے ہوں گے، آنکھیں چار نہیں کر پاؤ گے۔ اس شہزادے کا حق دے کر مرو اگر تم دے کر مرنا چاہتے۔ جو آدمی اس شہزادے کا حق نہیں دے گا وہ حق رسول کے اندر خیانت کر رہا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ رسول کے دائیں کو تو قبول کرتا ہے، بائیں کو قبول نہیں کر رہا ہے، وہ رسول کی اس آنکھ کو تو قبول کرتا ہے، اس آنکھ کو قبول نہیں کر رہا، وہ رسول کی اس سونگی ہوئی ناک کو تو قبول کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حسن دایاں ہے، حسین بایاں ہے، حسن یہ آنکھ، حسین یہ آنکھ۔ ادھر سے رسول اللہ اگر حسن کو سونگ رہے ہیں تو حسین کو ادھر سے سونگ رہے ہیں، اتنی ہی خوشبو رسول نے لی ہے جتنی کہ حسین کے بدن کو نبی نے سونگا ہے، اتنا ہی حسن کے بدن کو سونگا ہے، اتنا ہی حسن کے بدن کو سونگا ہے۔ اس لیے حسن کو سمجھنے کے لیے ایک طویل ریاضت اور طویل مجاہدے کی ضرورت ہے جو مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ کر آئے گا۔ یہ نام نہاد مفسرین اور محدثین و فقہاء و صوفیاء سے جا کر نہیں سمجھ آئے گا، موٹی موٹی کتابوں کے لیے نہیں سمجھ آئے گا۔ اس کے لیے ایک مرشد چاہیے جس کا دل زندہ ہو اور جس کا دماغ کام کر رہا ہو، وہ چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمہ، کیا کہا کہ اے اللہ رسول وہ عطا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ دعائے ابراہیم کے ذریعے حسن کو سمجھنے کی کوشش کرو، مانگ کب رہے ہیں اس کو سمجھ کے ذریعے کہ اللہ مجھے، میری امت، میری اولاد میں سے ایک رسول محمد عربی پیدا فرما جو لوگوں کو قرآن پر تلاوت کرے،
اور کیا کرے؟ یعلم الکتاب والحکمہ، ان کو قرآن کتاب سکھائے، والحکمہ، اور ساتھ حکمت میں سکھائے۔ کتاب نظر آ رہی ہے، حکمت نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح حسین نظر آ رہا ہے، حسن حکمت ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے لیے ایک مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ کتاب پڑھنا آسان ہے، قاری کے پاس جاؤ، الف با تا سا، الحمدللہ رب العالمین، یہ جسم ہے کتاب کا، اس کا معنی اور اس کی معنویت اور اس کی عرفانیت اور اس کی بلندیاں اور اس کے اندر چھپے ہوئے راز وہ اس کے ترجمے کے اندر ہیں، وہاں جا کر آدمی جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے جب ترجمہ آدمی کو اگر قرآن پڑھنے کے لیے قاری کے پاس سادہ پڑھ دے تو اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کے لیے اور بڑے عالم کے پاس جانا پڑتا ہے۔ عام قاری قرآن پڑھا لیتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھا پاتے۔ اسی لیے امام حسن کو سمجھنے کے لیے ایک مجاہدے اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ وہ ریاضت نہیں کریں گے، وہ مجاہدہ نہیں کریں گے، آپ امام حسین کو نہیں سمجھ۔ سوال اٹھتے جائیں گے، اور اتنا سوال جتنا اس شہزادے پر ہوا، اور ہر ایک نے اس کے ذریعے سے کام لیا ہے۔ سنی نے یہ کہا ہے کہ حضرت معاویہ کی حکومت کی صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حسن نے حکومت اس کو دے کر کے اس کی ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور شیعہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت تقیہ تن کی ہے۔ وہ بھی حسن کو کھا گیا، وہ بھی حسن کو کھا گیا، دونوں نے اپنا مطلب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے امام حسن نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ شہزادہ عالم ہیں، وہ اگر حسین میں شجاعت ہے تو اس میں بھی اتنی شجاعت ہے، لیکن شجاعت کے دونوں کے میدان الگ الگ ہیں۔ کوئی قلم کے ساتھ لکھ کر شجاعت دکھا دیتا ہے، کوئی بول کر شجاعت دکھا دیتا ہے، کوئی تلوار نکال کر شجاعت دکھا دیتا ہے۔ پیغمبر نے 3 مرحلے بتائے ہیں برائی کو روکنے کے، کہ آدمی پہلے یہ کوشش کرے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، نہ روکے تو زبان سے روکے، نہ پھر ہو تو پھر دل میں تو برا جان لے۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک ریاضت اور عمر مانگتی ہے۔ یہ تاریخ کے اندر جو ظلم ہوا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اس شہزادے پر اتنے داغ ہیں کہ اس شہزادے کے قصے کو سناتے ہوئے شرم آ جائے آپ کو۔ جہاں یہ کہا جائے کہ حسن دن رات طلاقیں دیتا تھا اور شہوت پرست تھا اور بیوی پہ بیوی کرتا تھا، یہ داغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا ہے آپ نے، یہ داغ رسول اللہ پر لگایا ہے۔ جب اوروں کی باری آئے تو روایات چیک ہو جائیں، جب حسن مجتبی کی باری آئے تو کسی ایک روایت کو بنا چیک کیا جائے۔ ایک آدمی نے حضرت حسن کی اس طرح کی گفتگو کی، الزام لگایا، تو مولانا اسحاق مرحوم نے جواب میں یہ کہا تھا کہ 300 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کی ہے۔ تو وہ بھی ایک روایت آتی ہے، اگر ادھر ماننا ہے تو ایک صحابی کا ادھر بھی مان لو، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ تحقیق ہم یہاں کیا کریں، جواب آیا، کسی کا نہیں بتایا گیا، یہ تو انہوں نے اکیلے نے بتایا آج تک۔ لیکن اس حسن کے بارے میں بار بار ہے کہ یہاں تک کہ آپ شان حسن و حسین کتاب نکال لیں، اس کے اندر بھی جو امام حسن کا مختصر تعارف پہلے پیج پر دیا ہے، وہاں لکھا ہے کہ شادیوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، یہ عبد المنان راسخ لکھتا ہے۔ آپ اس کتاب کو بانٹتے ہیں، میری ناک عام آدمی کی ناک سے زیادہ تیز ہے۔ ہم نے جب آدمی کی میرے سامنے آدمی آتا ہے، اس کے چہرہ بتاتا ہے، میرا آنکھ کم ہی دھوکا کھاتی، یہ ناسبی ہے، تو میں تو 17-18 سال پہلے ناسبی کو پہچان جاتا ہوں، لوگ مدتوں نہیں پہچانتے ہیں۔ میرا تو شعبہ ہی یہ ہے، جیسے ایک آرتھوپیڈک دنیا میں آتا ہے،
اسپیشلائزیشن ہے، مجھے اہل بیت کے بارے میں اسپیشلائزیشن ہے. میری آنکھ یہ تو دھوکہ کھا سکتی ہے کہ یہ بریلوی تھا کہ دیوبندی تھا کہ اہل حدیث تھا. میری آنکھ میں فضل خدا یہ نہیں دھوکہ کھاتی ہے کہ یہ ناصبی ہے یا حسینی ہے. میری آنکھ یہ دھوکہ نہیں کھاتی ہے. سمجھ گئے؟ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے. کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے. میں نواسب کی پہچان رکھنے والا محقق ہوں. حضرت حسن کے ساتھ جو ہوا ہے، اور اس کو میرے ایک استاد اپنے مضمون میں نہ بیان کرتے، اپنے رسالے میں نہ لاتے، تو شاید مجھے حضرت حسن کی کبھی پہچان نہ ہوتی. مولانا اسحاق سے بھی مجھے حضرت حسن کی پہچان مدتوں کے بعد ہوئی تھی، لیکن پہلی پہچان انہی کے ہم نام مولانا حضرت حسن مصنع ندوی رحمت اللہ علیہ کراچی میں تھے، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کے عالم تھے اور ندوہ سے پڑھے ہوئے تھے. ان کا نام بھی حسن مصنع، مصنع دوسرے کو کہتے ہیں، دوسرا حسن، جو اسی حضرت حسن سے ان کے نام پر نام تھا. انہوں نے مضمون لکھا امام حسن علیہ السلام البیان رسالہ کے اندر. 1994-95 کا وہ رسالہ مجھے مولانا اسحاق کی لائبریری سے ملا، اور اس کو اس کے مدیر ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی عالم اسلام کے وہ آدمی تھے جن کو آپ کے ہاں کم جانا جاتا ہے، لیکن عرب دنیا میں ان کا ایک ڈنکا بجتا ہے. وہ ہمارے عربی کے استاد ہیں. ہم ان کی زیارت کے لیے گئے اور 16 سال ہمارا ان سے تعلق رہا. مولانا اسحاق مرحوم کی ہم سے زیارت کرائی. وہ مضمون پڑھنے کے قابل ہے. وہ 2-3 صفحوں کا مضمون ہے. اگر وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے. اسی کو ہم بیان کریں گے آپ کے پاس، اسی کو بیان. لیکن وہ تعصب سے اٹھ کر بہت سمجھنے کا مضمون ہے. جیسے دیکھنے میں سورہ فاتحہ چھوٹی سی ہے، لیکن پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. اسی طرح سے یہ سمجھنے کے لیے چاہیے ہمیں. اس لیے اس شہزادے کے ساتھ سنی نے بھی ظلم کیا ہے، شیعہ نے بھی ظلم کیا. اس سردار جنت کا قتل تاریخ کے اوراق میں جا کر کیا گیا ہے. وہاں دبایا گیا اس کے ذکر کو اس طرح سے کہ ڈھونڈو تو ملتا ہے، نہ ڈھونڈو تو سامنے سے گزرتا نہیں. امام حسین کے موضوع پر اتنی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. اس شہزادے کے موضوع پر اتنا رسالہ بھی نہیں لکھا گیا ہے. اس شہزادے کے موضوع پر یہ وہ حسن ہے کہ جس کے بارے میں سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے کہ ان کی وفات پر حضرت معاویہ کے دربار میں بیٹھے ایک ناسبی ذہن کے شخص نے یہ کہا کہ جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو کہا شکر ہے اللہ کا کہ اس نے آگ کے انگاروں میں سے ایک انگارہ بجھا دیا ہے. حدیث صحیح ہے. اب ناسبیوں نے ایک کام شروع کر رکھا ہے کہ صحیح احادیث کو کسی طریقے سے ضعیف بناؤ. زور لگاتے ہیں پورا ضعیف کا اور ڈھونڈ کر لاتے ہیں. بنائے جاؤ. کب تک بناتے جاؤ گے؟ یہ منکرین حدیث کا وہابی گروہ نے آیا ہے، نیو ورژن آیا ہے. جیسے ونڈو کا نیا ورژن آ جاتا ہے، نوکیا کا نیا ورژن آتا ہے. یہ نئے پرویزی، نئے منکرین حدیث آئے ہیں کہ جو اہل بیت کے حق میں جانے والی اور حق کو نکھارنے والی جتنی حدیثیں ہیں ان کو ضعیف بنا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں اس میں بقیہ مدلس ہے، اس کا حدثہ نہیں ہے، جبکہ ان کے بڑے سب روایات کو مانتے. جا کر کے یہ دیکھ لیں اون المبود میں صاحب اون المبود جو کہ بڑے پکے وہابی ہیں اور کٹر قسم کے وہابی ہیں، جن کی شرح ابن ابی داؤد، شرح ابو داؤد جو ہے اس کی 4 جلد صفحہ 116 پر کتاب اللباس باب النمور والسبا کے اندر یہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ حسن ایک تھا اور جو صاحب دربار تھے انہوں نے اپنے اس درباری کو روکا نہیں ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو. یہ وہ توہین ہے ایک صحابی کی جو دوسرے صحابی کے سامنے کی گئی ہے اور اس نے روکا نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے ہم عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تھے. یہاں درباری کو حضرت معاویہ نے روکا نہیں ہے
کہ اہل بیت، یہ صحابی کے سامنے اہل بیت رسول کی انسلٹ کی گئی ہے لیکن روکا نہیں گیا ہے۔ ہم سے جو گفتگو کرنے کے لیے آئے گا وہ ذرا روایات کو پڑھ کر آئے، اور جو مقدمہ لے کر ہمارے سامنے وہ آئے گا وہ اپنے مقدمے کی نظر ثانی کر کر آئے۔ بفضل ہی تعالی ہم نے وہ مجاہدہ کر رکھا ہے جس سے فراست اور بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور جس سے روح رسول سے آشنائی و واقفیت ہوتی ہے، جس کو حسن علیہ السلام کہتے ہیں۔ حسن علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو امام حسن کو سمجھنے کے لیے اگر 100 عقلوں اور 1000 عشقوں کی ضرورت ہے تو امام حسن کو سمجھنے کے لیے 1000 عقلوں لاکھوں عشق کی ضرورت ہے۔ یہ شہزادہ اپنی معرفت دینے میں، اپنا فہم دینے میں آپ کا بہت زور لگوائے گا۔ کیوں؟ روح کو دیکھنے کے لیے دنیا کے سارے آلات لگ چکے ہیں لیکن روح نظر نہیں آتی ہے، روح کی پیمائش نہیں ہو پا رہی ہے، روح کو گنا نہیں جا رہا ہے، روح کو تولا نہیں جا رہا ہے، روح کو کسی تھرمامیٹر میں نہیں اتارا جا رہا ہے۔ جسم کی سب پیمانے ہیں لیکن روح کے کوئی پیمانے نہیں ہیں۔ اب اس روح کو پہچاننے اور جاننے کے لیے صرف ایک پیمانہ رہ گیا ہے، جس کو اگر پیمانے کو استعمال نہ کیا گیا تو آپ اس شہزادے کی معرفت کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول خدا کی لسان زبان مبارک سے حسن کا پتہ چلے گا کہ حسن کون ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ سیدہ اہل شباب الجنہ الحسن والحسین، حسین کا تو سمجھ آتا ہے کہ یہ شہید ہو رہا ہے، کوئی مرتبہ، کوئی چیز، کوئی کچھ کیا ہے، لیکن اس شہزادے کا کیا مرتبہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ یہی حدیث اس شہزادے کے مرتبے کو واضح کرے گی کہ شہزادہ، یہ حدیث تعین کرے گی کہ فضائل حسن دراصل کیا ہیں، یہ بتائے گی یہ حدیث۔ لیکن آپ کو پتا ہے اس دور میں بھی شیعہ امام حسن علیہ السلام سے ناراض تھے، اور اس دور میں بھی شیعہ امام حسن علیہ السلام سے ناراض ہیں۔ خبر ہم سب کی لیں گے، جو اہل بیت کی کہیں طرح سے بھی قدر کم کرے گا چھوڑیں گے ہم اس کو نہیں، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، ناسبی ہے، رافضی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، عباسی ہے، زیدیہ ہے، جعفریہ ہے، نقویہ ہے، غالی ہے، نصیری ہے، یزیدی ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو، کیونکہ ان سب نے کہیں نہ کہیں سے امام حسن علیہ السلام کا حق مارا ہے۔ میں امام حسن کا حق تو نہیں مرنے دوں گا۔ حق فاطمہ پر گفتگو کرنے والے حق حسن پر گفتگو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو شرم آتی ہے، اس لیے امام حسن جب صلح کر لی امام حضرت معاویہ کے ہاتھ پر تو ایک آدمی ملا، کہنے لگا السلام علیکم یا آر المومنین، اے مومنوں کو شرمندہ کرنے والے، تجھ پر سلامتی ہو۔ حسن مجتبی تھے نا، جواب میں کہا العار خیر من النار، شرمندگی آگ سے بہتر ہے اگر دنیا میں ہو جائے، آخرت میں آگ لینے سے بہتر ہے کہ آدمی دنیا میں لوگوں کے سامنے شرمندگی اسے ہو جائے۔ العار خیر من النار، اس قیمتی جملے کے اندر حضرت حسن کی پوری زندگی پوشیدہ ہے۔ اگر وہ یہ تانا نہ دیتا امام حسن کو تو امام حسن کبھی بھی یہ جملہ نہ فرماتے اور ہم آج توبہ کے دروازے پر نہ کھڑے ہوتے۔ ہمیں سمجھ نہ آتا کہ امام حسن کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہا کہ وہ جو آر ہے ایسی آر کہ ایسی عزت کہ جس کو بچانے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کروا دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی وقتی اپنی ذات کی شرمندگی برداشت کر لے، نہ خون نہ بہنے دے۔ آپ کو
اقدام علی اور اقدام حسین میں مماثلت نظر آئے گی کہ دونوں جنگ کر رہے ہیں، اقدام حسن میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور ناسبی جتنا امام حسن کو استعمال کرتے ہیں حضرت علی کے خلاف اتنا شاید کسی کے خلاف نہیں کرتے، بیٹے کو ہی باپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور جتنا امام حسین کے خلاف استعمال کرتے ہیں بھائی کو بھائی کے خلاف استعمال کر جاتے ہیں۔ آپ کے تصور میں نہیں ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں اور چکر کیا چلاتے ہیں۔ اس لیے جب ساری تاریخ اسلامیہ لکھی جاتی ہے اس ساری تاریخ اسلامیہ کے اندر 2 صفحے بھی حضرت حسن پر نہیں لکھے جاتے ہیں۔ شیعہ اس وقت بھی ناراض تھے، شیعہ آج بھی ناراض ہیں، شیعہ آج بھی ناراض ہیں۔ امام حسن کی شخصیت کو کے اندر کربلا کی ساری شخصیتیں سمٹ کر آ جاتی ہیں، علی اکبر بھی آ جاتا ہے اور علی اصغر بھی آ جاتا ہے، علی اصغر سے لے کے حسین تک بھی آ جاتے ہیں، اور حسین سے زینب تک بھی آ جاتے ہیں، اور زینب سے عباس تک بھی آ جاتے ہیں، اور کربلا سے کوفہ بھی آ جاتا ہے، اور کوفہ سے دمشق بھی آ جاتا ہے، اور دمشق سے مدینہ بھی واپس آ جاتا ہے قافلہ، اگر حسن کو سمجھ لیا جائے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اس شہزادے کے لیے بنا دیا گیا جو رسول اللہ کی گود میں بیٹھے اور رسول اللہ اس کو چومے، رسول اللہ اس کو چومے اور بار بار چومے، اور گھر میں آ کر پہلی امام حسن پہلے چلنے لگ گئے تھے، امام حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ حضور کو پہلی خوشی حسین کے پیدا ہونے پر نہیں ہوئی، رسول کو پہلی خوشی حضرت حسن علیہ السلام کے پیدا ہونے پر ہوئی ہے، اس لیے پہلی خوشی پر تو آپ گفتگو نہ کریں اور دوسری خوشی پر آپ گفتگو کریں، یہ تو آپ رسول کے ساتھ بھی انصاف نہیں فرما رہے ہیں۔ حسین کی پیاس پر رسول اللہ نے آواز دی ہے، اور اس کو رسول اللہ گھر آتے ہی پہلی آواز دیتے تھے، چلنے لگے تھے، فاطمہ این لکیا، وہ ننھا بیٹا کہاں ہے، ذرا بھیج دیجیے، دل کو ٹھنڈا کر لیں ہم۔ میرا نبی سفروں سے آتا ہوا تھکا ہوا پریشان حال ہے، جہاد کرتا ہوا میرا نبی واپس آیا ہے، بھوک اور پیاس کاٹتا ہوا پیغمبر واپس آیا ہے، دکھ اٹھاتا پیغمبر آیا ہے، نبی کے ساتھی زخمی اور شہید ہو کر آتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو پتا ہے کہ رسول خدا کا معمول یہ تھا کہ جب گھر سے جاتے تو ساری بیویوں کو مل کر جاتے اور بیٹیوں کو مل کر جاتے، اور سب سے آخر میں جس کو مل کر جاتے وہ فاطمہ ہوتی تھی، تاکہ سارے سفر میں صرف فاطمہ ہی یاد رہ جائے۔ رسول کی بے قراری اس قدر، یہ اس بات پر لوگ پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے کہ رسول آخر تک اپنی فاطمہ کو یاد کرتے رہے ہیں، کیونکہ رسول کا اگلا معمول یہ تھا کہ جب پیغمبر گھر کو لوٹتے تو آتے ہی حضرت فاطمہ کے گھر میں سب سے پہلے داخل ہوتے، کسی بیوی کے پاس اور بیٹی کے پاس نہیں جاتے تھے، یعنی آخر تک جب جانا تو فاطمہ اور اس کی اولاد اور علی یاد رہیں، اور جب میں لوٹ کر آؤں تو بے قراری میں بندہ پہلی محبت اور پہلی جفی اس اہل خانہ میں سے اس کو ڈالتا ہے جس کو وہ زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے، وہ فاطمہ کا گھر ہوتا تھا۔ کیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کو چھوڑ دوں؟ آپ کو رسول کی باتوں کے اندر معمولیت لگتی ہے، میرا رسول غیر معمولی تھا۔ معمولی اس کو کہتے ہیں جو معمول اور روٹین کے مطابق کام ہو رہا ہو، غیر معمولی اس کو کہتے ہیں جو معمول اور روٹین میں نہ ہو، جو معجزہ ہو، معجزہ ہو۔ رسول کا چلنا پھرنا بھی اگر معجزہ ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بھی معجزہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزان من، جب تک آپ سیدنا حضرت حسن علیہ السلام کو نہیں پہچانیں گے، میرے اس امام علی مقام کو نہیں پہچانیں گے، آپ اتنی دیر تک حسن کو سمجھ نہیں، کربلاؤں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ میرا حسن وہ ہے کہ سلام اس پر کہ جو لخت دل شیر خدا بھی ہے۔ حسن کے لیے کیا سلام ہے؟ میں اپنے امام پر الگ سے سلام پڑھتا ہوں،
جب تک میں اس امام پر سلام نہ پڑھ لوں میں اتنی دیر تک دوسرا سلام امام حسین پر نہیں پڑھتا ہوں. پہلا سلام میں اس کو پڑھ، لیکن اس کے تذکرے کو کرنے کے لیے جس قدر محتاط ہونا پڑتا ہے وہ آپ کے تصور سے بھی بالا تر ہے. حسین کے مصائب پڑھتے ہوئے اگر آپ بے خود بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مقابلے میں یزید ہے. اس شہزادہ عالی مقام کے مصائب پڑھنے پر آپ کو ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحابیت سے صحابیت ٹکرا رہی ہے، یہ اہل بیعت سے صحابیت ٹکرا رہی ہے. دو طرح کا کام ہے. امام حسین سے تو یزید جو صحابی نہیں ہے وہ ٹکرا رہا ہے، تو بات کرنی اتنی مشکل نہیں ہے. لیکن اس شہزادے کے لیے بات کرنے کے لیے ایک شعر کا جگر نہیں چاہیے، 1000 شعروں کا جگر چاہیے. جبھی تو ممبروں پر آج تک حسن کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. ہر ممبر خاموش ہے، ہر محراب خاموش ہے، ہر لاؤڈ سپیکر بند ہے، ہر واعظ کا گلا بند ہے، ہر مجلس پڑھنے والے کا گلا بند ہے، ہر علامہ طاہر جوہری کا بند ہے. اس پر تو مودودی بھی چپ کر گیا ہے. یہ کون شہزادہ ہے کہ جس پر سب خاموش بیٹھے ہیں؟ سب کے بڑے بڑے راہروان قلم کے قلم حرکت میں آئے ہیں، بڑوں بڑوں کی زبانیں حرکت میں آئی ہیں. بہت کچھ ہوا ہے مگر اس شہزادے کے لیے کچھ نہیں ہوا ہے. اس پر ایک خطبہ دو اور کسی پر 12 خطبے ہو جائیں، 14 ہو جائیں. اس پر ایک دن ماتم ہو اور کسی پر 12، 14 اور 40 دن تک کا ماتم ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے. سلام اس پر کہ جو لختے دل شیر خدا بھی ہے، نواسا مصطفیٰ کا فاطمہ کا لاڈلا بھی ہے. یہ اتنا ہی فاطمہ کا لاڈلا ہے جتنا حسن ہے. اور پہلا پتر تو ویسے ہی زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور پہلی اولاد تو ویسے ہی پیاری ہوتی ہے. مصطفیٰ کا لاڈلا مصطفیٰ کی گود میں کھیلا ہوا. مصطفیٰ نے اپنے پہلے نواسے کے منہ میں جو زبان مبارک سے چوس کر کھجور ڈالی ہے اس کا اثر ہے اس کے اندر. اور یہ وہ میرا شہزادہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا جائے تو اس نبوت کی تکمیل کے کار نبوت کی تکمیل کے اندر جو اس کو حاصل ہے جو عجب ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ سلام اس پر کہ تکمیل نبوت کا جو حاصل ہے، سلام اس پر کہ جو تکمیل نبوت کا جو حاصل ہے، جو خود راہی نہیں، زیادہ نہیں، عین منزل ہے، عین منزل ہے. سلام اس پر کہ جس کا فیض گوہر بار باقی ہے، وفا زندہ، محبت سرخ رو اور ایثار باقی ہے. نانے کی دین کے ساتھ وفاؤں کو زندہ کر گیا یہ حسن. محبتوں کو اپنے نانے کے دین سے محبت کو سرخ رو کر گئے حسن. اور اثار کرتے وقت ایک دم سے اس طرح سے پلیٹ میں رکھ کر حکومت دے گئے حسن. دھرنے دو تو کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں، دھرنے دینے کی تیاری کرو تو سب کو پکڑ لو کہ چھوڑیں گے نہیں. اقتدار کو آج تک کسی نے نہیں چھوڑا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے ہیں، فتنہ دیکھا بھی، سب کچھ کیا، لیکن عہدہ نہیں چھوڑا. یہ کیسا شہزادہ ہے جو ممبر سے اتر کر دشمن کے ہاتھ میں پلیٹ میں رکھ کر کہتا ہے کہ لیجئے آپ ہی حکومت کیجئے، مجھے اجازت دیجئے. جگر چاہیے، جگر چاہیے. جس کو شورا نے مل کر، اہل حل و عقد نے مل کر جس شہزادے کو خلیفہ بنایا ہو، وہ شہزادہ اہل حل و عقد اور شورا کے باوجود جس کی اسلامی حکومت بنتی ہے، اور اسلامی نظام حکومت جو رسول نے بتایا ہے، اس کا 5واں خلیفہ حضرت حسن ہے.
کیونکہ علی مرتضیٰ 4.5 سال حکومت کر کے گئے ہیں، 6 مہینے بعد میں حسن نے کی ہے، تب 30 سال پورے ہوتے ہیں. جبھی رسول نے کہا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد ظالم بادشاہی آ جائے گی. 30 سال کے 6 مہینے جس نے پورے کیے ہیں وہ خلیفہ راشد حضرت حسن علیہ السلام ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لو. اس لیے کوئی حسن کو یہ نہ سمجھے کہ آپ کوئی عام حکمرانوں کی طرح آئے ہیں. 4 خلیفے وہ ہیں جو 4 یار رسول بنائے گئے ہیں. 5واں خلیفہ رسول وہ ہے جو اہل بیت رسول میں سے آیا ہے، جو اہل بیت رسول میں سے آیا ہے. خالص بالکل خالص پیور نبی کا گاڑا خون، پاک پکیزہ خون، جو رسول کے اور خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی دونوں کی بیٹی حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ، اور ادھر سے پاک پکیزہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور اس کے اندر سے جو اللہ نے ایک ہمیں گوہر اور موتی عطا فرمایا ہے، صحیح فاطمی سید خلیفہ ایک ہی ہے جس کو حضرت حسن علیہ السلام کہتے ہیں. ایک خلیفہ ہے تمہارے پاس. علی فاطمی نہیں ہے، عثمان فاطمی نہیں ہے. کسی کی ماں، خود علی کی ماں بھی فاطمہ کے مقام پر نہیں کھڑی ہے، خود فاطمہ کی ماں بھی فاطمہ کے مقام پر نہیں کھڑی ہے. اس سے بڑا جملہ کیا سننا چاہتے ہو؟ یہ میرے استاد نے مجھے کہا تھا. سیدہ ام المومنین خدیجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سلام کہتا ہے، سیدہ فاطمہ اس سے بھی بلند درجے پر کھڑی ہے. یہ وہ خاتون جنت ہے جس کا مقابلہ ابھی تک دنیا کی کوئی عورت نہیں کر سکی ہے. حضرت مریم کو صرف یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ خود پاکیزہ تھیں اور پاکیزہ بیٹے کی ماں تھی ایک نسبت سے. مریم از یک نسبتے و بطول سے نسبتے از اقبال کہتا ہے. مریم کی ایک نسبت کہ وہ روح اللہ کی ماں ہیں، جبکہ فاطمہ کو 3 نسبتیں ہیں، وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور حسنین کریمین کی ماں ہیں اور علی مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ان کی نسبت سے فاطمہ بڑی نہیں ہے. یہ سن لو، یہ بھی سن لو. فاطمہ اپنی ذات میں فاطمہ ہے، وہ الگ سے اپنی خاص فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے. ان کی بطور صحابیہ اور امتیہ کے اہل بیت ہونا تو ایک زیادہ بڑا شرف ہے. میرا یہ جملہ بہت قیمتی ہے، اگر تم ضائع کر دو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. فاطمہ کو رسول کی بیٹی کی حیثیت سے پہچانو مت، کیونکہ وہ رسول اللہ کی دیگر بھی 4 بیٹیاں ہیں، بھلے کتنے شیعہ انکار کرتے رہیں، چھوڑ دیں. دیکھیں حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور سارے نبی کے بیٹے تھے اور سارے مسلمان تھے اور سارے ان سے پیار کرنے والے تھے، لیکن جو یوسف کو نسبت حاصل ہوئی ہے وہ کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی ہے. فاطمہ اگر نبوت نسبی ہوتی تو یعقوب کے 12 بیٹے ہی نبی ہوتے، ایک یوسف کیوں ہوتے؟ حضرت یوسف کو حضرت یعقوب کے بیٹے ہونے کی بنا پر فضیلت نہیں ہے، ان کے اپنے اوصاف ایسے ہیں کہ اجتبا و اجتفا 2 لفظ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ہم اجتبا کرتے ہیں، استفا چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں. یہ قرآن میں آتا ہے. مصطفیٰ بھی اسی سے لفظ نکلا ہے. اجتبا و استفا جو ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ اس بنا پر ہوا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ یوسف کے اندر کیا موتی چمک رہا ہے، بے داغ جوانی کا.
رسول کی اس بیٹی کی وجہ سے آپ کو وہ تسبیح مبارک ملی ہے جس کو پڑھنے سے رات کو بدن کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اور ہر نماز کے بعد اگر آپ اس کو پڑھیں تو سمندر کی جھاگ کے برابر سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ نہ چھالے پڑتے، نہ میری بی بی تھکتی، نہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتی، نہ رسول آتے، نہ تسبیح سامنے آتی، نہ تمہارے گناہوں کو اتنا آسان کر کے معاف کر دینا تمہارے ہاتھ میں آتا۔ اس لیے اس تسبیح کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی سب خوبیاں الگ ہیں، بیٹی ہونا ایک اور خوبی بن جاتی ہے کہ نبی کی بیٹی بن کر نبی کی بیٹی ہونے کا پھر حق ادا کر دیا ہے، سمجھ گئے؟ تو کیا نسبت ہوئی؟ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ اہل شباب الجنہ وامہما، ان دونوں کی ماں سیدۃ نساء العالمین، ان کی ماں دونوں جہانوں کی عورتوں پر سب سے زیادہ بڑی سردار۔ اور پھر کہا وابوہما، اور ان حسن حسین کا باپ خیر منہما، وہ ان دونوں سے بھی بلند تر درجے پر فائز ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ صحیح فضائل رسول جو ہیں، جو فضائل اہل بیت ہیں، اسے دور ہیں؟ اس کے لیے تاریخ کی کتاب نہیں ڈھونڈنی پڑتی۔ میرے رسول نے فرمایا انا جوامع القلم، مجھے اللہ نے 7 خوبیاں عطا کی ہیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جو دیگر کو وہ نہیں مل سکی جو مجھ کو مل گئی ہے۔ اس میں ایک خوبی یہ فرمائی ہے نا جوامع الکلم، میں وہ ہوں کہ بات چھوٹی کرتا ہوں اور اس کے اندر معرفت کے کروڑوں سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ اتنا ہی رسول نے بتایا کہ یہ جنتی ہیں، اور تو اس پر جتنا غور کرو گے اندر سے موتی برآمد ہوں گے۔ شرط غوطے کی ہے، تم تو تیر نہیں سکتے سطح پر، تم تو ناسبیو نبی کی احادیث کے سمندر کی سطح پر نہیں تیر سکتے، کو جا کے تم غوطہ مار کر اس کے اندر سے جواہر اور موتی اور صدف اور مرجان اور یقوت لا سکتے ہو، اتنا تو فہم تمہارا ہے نہیں۔ جو نبی کی سادہ بات کو نہ سمجھ پائے، میں یہاں سے لڑکے کو کہوں جاؤ ہمارے لیے ہماری پیاس کا کچھ انتظام کرو، تو وہ میری پیاس کے لیے وہاں سے ڈنڈا لے آئے مارنے کے لیے، تو آپ اس کو کیا فرمائیں گے؟ اس جاہل مطلق کو کیا میرا شاگرد فرمائیں گے؟ جس کو پتا ہے کہ اس سرد موسم میں حضور والا کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور خطیب ہیں، خطیب کا گلا بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھنڈا پانی دوران گفتگو میں پڑے، اس کو نارمل پانی پلایا جاتا ہے یا ایسا قہوہ دیا جاتا ہے جس سے گلے کی ٹکور ہو جائے۔ وہ آنکھ ایک فقیہ آنکھ کی آنکھ ہوتی ہے، سمجھدار کی آنکھ ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک آدمی مرشد کامل کے پاس بیٹھنے جوگا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا مرشد کے اندر نقص نکالے گا لیکن مرشد سے فیض نہیں پائے گا۔ جو آنکھ نقص ڈھونڈنے آئی ہے وہ ناقص ہی رہے گی، جو آنکھ فائدہ لینے آئے گی فائدے میں رہے گی، فائدے میں رہے گی، ہمیں پتا ہے اس بات کا۔ اس لیے حضرت حسن جس ماں کے بیٹے ہیں وہ فاطمی سید خلیفہ راشد ہیں پہلے۔ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ پہلے فاطمی خلیفہ راشد کا نام بتاؤ اس شہزادہ جنت کے لیے، فوراً سے کہو وہ میرے اور تیرے امام حسن علیہ السلام ہیں۔ اس لیے فہم حسن لینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ خدا فہمی کی کیفیت دلوں پر جس نے طاری کی ہے، امام حسن کے بارے میں کیا کہتا ہے شاعر کہ امام حسن وہ ہے جس نے خدا کا فہم حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ اور میں بتاؤں گا وہ کیا کہتا ہے، اللہ صبور ہے، صبر کرتا ہے وہ، ورنہ اگر صبر نہ کرے تو تم لوگوں کو الٹا کے رکھ دے، سب کو دیکھتا ہے، مہلت دیتا ہے۔
تو اس صبور کی صفت صبر جو ہے، صبوریت کی تجلی کو امام حسن کہتے ہیں کہ صبر کے مقام پر حسن کھڑا ہے۔ باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، حسن چپ کر کے ممبر کے نیچے بیٹھا ہے، میں گالیاں دے رہا ہوں اس عمر کے باپ کو، اور عمر کا حوصلہ ہے کہ میری گالیاں سن کے میری ہی اقتداء میں نماز پڑھ کر مجھ سے سلام لے کر چلا جائے۔ 10 سال بیچارے کے ساتھ جو ہوا ہے سوچ لی۔ سلام خدا فہمی کی کیفیت دلوں پر جس نے طاری کی، سلام اس پر کہ جو انسانیت کی قدر عالی ہے، سلام اس پر کہ جو انسانیت کی قدر اعلیٰ ہے۔ مشیت نے امامت کے جسے سانچے میں ڈالا ہے، امام حسن نے وہ امامت اس دن ظاہراً تو دے دی، مگر آج تک وہ خلیفہ راشد اپنی آخری امامت کی سیڑھی پر کھڑے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی آئے گا تو آخر کھڑا ہوگا، اور ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کون سا خلیفہ راشد آیا ہے ذرا بتائیے؟ عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے، بعد میں ہے، وہاں گنے ہیں اس نے جس میں اس نے کہا ہے کہ آپ بھی خلیفہ راشد لگتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے تصدیق نہیں کی ہے اس کی۔ جس جگہ امام حسن کھڑے ہیں، امام حسن کے حوصلے آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ اس امام کے کیا کہنے ہیں، وہ کس صبر کے مقام پر کھڑے ہیں، آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکتا کسی امام کے ساتھ۔ اس لیے اللہ سے رات کے پچھلے پہر میں آپ میں سے کوئی آدمی اگر کھڑا ہو تو اللہ سے حضرت حسن علیہ السلام کو بھی مانگ لے جہاں امام حسین کو مانگ رہا ہے۔ یہ دونوں آنکھیں ہوں گی تو جنت کا راستہ طے ہوگا، ایک آنکھ سے طے نہیں ہوگا جنت کا راستہ، ایک آنکھ سے یہ طے نہیں ہونا۔ چشم بصارت اور دل بصیرت دونوں آپ کو مانگنے پڑیں گے۔ اس شہزادے پر گفتگو کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ میرے اس شہزادے نے جو جان دی ہے اور جس طرح سے جان دی ہے، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ آج فقط مجھے اس شہزادے کا تعارف کروانا ہے۔ میں ان کے فضائل اور چیزیں پڑھ کر گزر سکتا تھا، لیکن فضائل سمجھ کب آئیں گے جب تک پہلے سے میں ایسی گراؤنڈ نہ بنا لوں، پہلے سے ایسا سارا کام نہ کر لوں، پہلے سے میں بیج ڈالنے سے پہلے جڑی بوٹیاں نہ اکھاڑ دوں، اس سے پہلے میں جا کے زمین کو وتر پہ نہ لے آؤں، اس سے پہلے جا کر میں کھیتی باڑی نہ کر لوں، اس سے پہلے جو تمہارے دلوں کی زمین کو میں سینچ نہ لوں، اس کے اوپر میں زرخیز بیج ڈال کر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم تک میرا پیغام پہنچے، جیسے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن ہیں، ایسے ہی اس روح کے اندر اتر جائے کہ حسن کی اس روح کو تم بھی لے لو اور فہم تم بھی لے لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے جناب امام حسن علیہ السلام کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے، میرے قلب پر انشراح قلبی فرما دے، مجھے حضرت حسن علیہ السلام پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے وہ حوصلہ اور وہ بات کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، وہ جرت و شجاعت عطا فرمائے جس جرت اور شجاعت کی ضرورت ہے حسن کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی جو تیری راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ بھی ان پر خرچ کریں۔ یا الہی جو آپ کی راہ میں دے رہے ہیں کھلے دل سے، اے اللہ آپ کی طرف سے بھی کھلے طریقے سے ان پر برسے۔ یا الہی جو کنجوس اور بخیل ہیں اور اپنے نفس کو نہیں کھولتے ہیں، ان کے نفسوں کو اتنی دیجیے، ہمت دیجیے کہ وہ آپ کی راہ میں ہاتھ کو کشادہ کر سکیں، جو اپنے سینوں کو کھول سکیں۔ جن کے دلوں کے اندر تنگی ہے اس تنگی کو دور فرما دیجیے، جو بیمار ہیں ان کی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، جن کے پاس اسباب نہیں روزگار کے ان کو روزگار عطا فرما دیجیے، جن کے پاس اسباب تو ہیں لیکن وسعت اور برکت نہیں ان کو وسعت اور برکت عطا فرما دیجیے، بے اولادوں کو اولاد دیجیے، جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں نرینہ اولاد دیجیے، جن کے پاس نرینہ ہے لیکن سرکش اور نافرمان ہے اس کو فرما بردار بنا دیجیے، سرکش بیویوں کو شوہروں کے تابع لے آئیے،
اور بدکار شوہروں کو بیویوں کے تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی جو دنیا سے مرحوم چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ میرے اپنے پرائے چھوٹے بڑے مومن مرد مومن عورتیں مسلم مرد مسلم عورتوں کو تا آدم تا خاتم اور تا صبح قیامت جو ہیں سب کو بخشش فرما دیجئے، سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دیجئے، سب سے چشم پوشی کیجئے۔ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو نہیں یہاں بیٹھے ہیں کل مسلمین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ وطن عزیز اب خلفشار کی جانب ہے، خداوند عالم اس خلفشار کو روک کر استحکام میں پاکستان عطا فرمائیے۔ اور یا اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کی نصرت فرمائیے، یا اللہ ہمارے تمام مومنین کی نصرت فرمائیے، اسلام اور دین محمدی کی نصرت فرمائیے۔ یا اللہ وہ جو آذربائیجان میں مسلمان ہیں ان پر حملہ ہوا ہے کفار و یہود کا اور ہنود کا، اللہ اس مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اللہ ان کی مدد فرمائیے، ہمارا نام نہ مٹنے دیجیے، آپ کے پیارے نبی کے ماننے والے ہم پہ رحم فرمائیے۔ یا الہی ہم آپ سے مانگتے ہیں، آپ ہمارے غوث ہیں، دستگیر ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہے، غریب نواز ہیں، ہم نے آپ ہی سے تو مانگنا سیکھا ہے، آپ نے مانگنا سکھایا ہے۔ اللہ اب آپ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر بند نہ کیجیے، ہماری مشکل کشائی فرمائیے، ہمیں علی غریب نوازی کیجئے، ہماری دستگیری فرمائیے، ہم اپنی غوثیت کے واسطے میں ہماری غیاث کی ہماری مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرمائیے، کرم اور فضل کی بارش برسائیے۔ جو دعائیں یاد تھیں ہم سے آپ سے مانگ چکے، ہمیں تو نہیں پتہ ہمیں کیا کیا مانگنا چاہیے، ہمیں خود ہی اپنی جناب سے عنایت فرمائیے، اپنی بارگاہ سے کبھی راندہ درگاہ نہ فرمائیے۔ جو دعائیں بھول گئیں اللہ وہ آپ کو تو پتہ ہے، تو اللہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔